ملک کی سیاست میں طویل عرصے کے بعد ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے آزاد کشمیر انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے تھے، پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد وفاقی وزراء آمنے سامنے ہوئے اور اس دوران سائیڈ پر خاموش بیٹھی پاکستان تحریک انصاف نے اچانک اسلام آباد مارچ کی تاریخ دے دی۔ ابھی یہ سوال ہی اٹھ رہے تھے کہ 27 مارچ کو جانا کہاں ہے، اسلام آباد یا پنڈی کی کون سی جگہ ہوگی۔ ایسے میں عمران خان کے حوالے سے کچھ مختلف رپورٹس اور معلومات بھی سامنے آنے لگی اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال متنازع بھی بن گئی۔ اس تمام صورتحال کے اوپر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے ہی کچھ بڑی پیش رفت ہوئی تھی اور یہاں پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ جو عمران خان کے حوالے سے تھی اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کہ ان کی قید تنہائی کے کیس کے اندر جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اس کے منظرات اچانک سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے اندر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی سختی سے تردید کی گئی اور عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک یا غیر مساوی سلوک کرنے کی بھی تردید کی گئی اور رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ جیلوں میں اب قید تنہائی کا نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب یہ رائج بھی نہیں ہے اور نہ ہی عدالتیں اب ایسی کوئی سزا سناتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو بالکل بھی قید تنہائی کے اندر نہیں رکھا گیا اور عمران خان کو سزا ہوئی اور وہ قانون کے مطابق اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ بھی قانونی سلوک وہی کیا جا رہا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی امتیازی یا غیر مساوی برتاؤ نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے بہتر کلاس قیدی ہونے کی وجہ سے بلکہ ان کو اضافی سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عام قیدیوں کو عمران خان کے رہائشی حصے تک رسائی نہیں دی جاتی۔ عمران خان قید تنہائی میں نہیں بلکہ ان کو جو سہولیات حاصل ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قید تنہائی ہے بھی نہیں۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا کہ رات کے محض کچھ مخصوص حصے کے اندر وہ اپنے سیل میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ جیل افسران اور عملہ عمران خان سے وقتاً فوقتاً جا کر ملتا رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل معمول کے مطابق عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر خصوصی ملاقات بھی کی جاتی ہے۔ جیل کے ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی تفصیلات دیں اور کہا کہ کم از کم دن میں 3 مرتبہ روزانہ ان کا معائنہ کیا جاتا ہے جبکہ کھانے کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور تمام جو معاملات ہیں عمران خان کے سب کو چیک کیا جاتا ہے، طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ایک کل وقتی سزا یافتہ ایک قیدی بھی ہے جو کہ ان کا مشقتی ہے اور روزانہ 3 وقت کا کھانا ان کا تیار کیا جاتا ہے۔ عمران خان کو قدرتی روشنی، تازہ ہوا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ورزش کی سہولت بھی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان کی رازداری کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے اور صبح ان کا لاک اپ کھولا جاتا ہے، اس کے بعد شام تک وہ آزادانہ چل پھر سکتے ہیں، اپنی پسند کی سرگرمی بھی کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی قید کی جگہ کو محفوظ اور مکمل نگرانی میں رکھا گیا ہے اور جیل عملہ جو ہے وہ بھی وہاں پر مناسب تعداد میں موجود ہے تو قید تنہائی کا کوئی تاثر نہیں ملتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے بھی ہر منگل کے روز ملاقات کروائی جاتی ہے۔ عمران خان کو باقاعدگی سے اخبارات اور کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں اور پھر ساتھ میں اس رپورٹ کے اندر سلمان صفدر کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر جب ایز فرینڈ آف دی کورٹ وہ عمران خان سے ان کے سیل میں جا کر ملاقات کر کے آئے تھے، اس کے بعد جو رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائی تو اس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ سلمان صفدر نے بھی عمران خان کی رہائشی اور جو ان کا سیل ہے اور ان کی حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائی تو عمران خان کی حراست یا رہائشی حالات جو ہیں بالکل مناسب اور اطمینان بخش ہیں اور جبکہ کسی قسم کا جو قید تنہائی کا جو ایک تاثر ہے وہ اس میں نہیں ملتا۔ تو عمران خان کی بہن علیمہ خان کی درخواست کو جو کہ عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف دائر کی گئی تھی اس کو مسترد کرنے کی استدعا کی گئی اور اب آج بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے بھی رپورٹ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے جو جمع کروائی گئی تھی وہ سامنے آ گئی۔ اس کے اندر تقریباً وہی سب باتیں ہیں جو کہ عمران خان والی رپورٹ کے اندر لکھی گئی ہیں۔ یہاں اس رپورٹ کے اندر بھی بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات کی تردید کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی امتیازی یا غیر مساوی سلوک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس جیل کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں اب کوئی بھی قیدی بشرا بی بی سمیت کسی کو بھی قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی اور وہ قانون کے مطابق کاٹ رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی آزادانہ نقل و حرکت کی جیل احاطے کے اندر اجازت ہے اور کسی قسم کی کوئی ان کی قید تنہائی والا جو اگر کوئی تاثر کوئی دیتا ہے تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی کی نگرانی خواتین جیل افسران اور عملہ کرتا ہے اور
روزمرہ کی ضروریات کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی جاتی ہے۔ جیل کی خاتون میڈیکل آفیسر روزانہ کم از کم 2 مرتبہ ان کے کمرے میں آ کر ان کا معائنہ بھی کرتی ہیں۔ بشریٰ بی بی کی خوراک بھی چیک کی جاتی ہے، بلڈ پریشر سمیت تمام ضروری طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ان کا خصوصی طبی معائنہ بھی ہوتا ہے۔ رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے 2 خواتین اہلکار ہر وقت تعینات ہیں، جو کہ مقررہ مینو کے مطابق روزانہ 3 وقت کا ان کا کھانا تیار کرتی ہیں۔ یہی خواتین بشریٰ بی بی کی روزمرہ ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہیں اور تقریباً پورا دن ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب اس پوری کی پوری رپورٹ کے اندر جیل کے حالات سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی رپورٹ دیکھیں جیل حکام کی یا بشریٰ بی بی کی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دونوں میاں بیوی کو جتنی سہولیات اور جتنی آزادی جیل کے اندر ہے، شاید جیل سے باہر آ کر کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ دلچسپ قسم کے تبصرے ان رپورٹس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تاہم اس رپورٹ کے اندر کے بعد بھی اگر پڑھنے کو جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قید تنہائی کیا یہی ہے کہ ان کو کتنی سہولیات مل رہی ہیں؟ قید تنہائی تو یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عمران خان کو خاص طور پہ بشریٰ بی بی کو پھر پچھلے کچھ عرصے میں ان کی فیملی سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب سے کیس چلا ہے، لیکن اس کے عمران خان کو تو وہ اجازت مل ہی نہیں رہی اور آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ بہرحال ملک کی سیاست کے اندر ان دنوں کافی زیادہ ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو تقریباً منظر سے غائب نظر آ رہی تھی، ایک طرف جہاں دونوں اتحادی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر چڑھائی کیے ہوئے تھیں اور کشمیر کے انتخابات کو دیکھ کر آزاد کشمیر کے انتخابات کے معاملے پر آمنے سامنے تھیں، ایک دوسرے کو فارم 47 کے حکومت بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس سارے منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف خاموش بیٹھی تھی۔ اور پھر کل جب عمران خان کو جیل کے اندر 3 سال مکمل ہوئے، 5 اگست کا دن آیا تو پھر پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ ہوا اور اس جلسے کو طویل عرصے کے بعد پی ٹی آئی کا ایک کامیاب جلسہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بظاہر واقعی دیکھنے میں ایک جلسہ کامیاب ہوا، لیکن جلسے کے مقاصد کتنا حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا۔ اب 27 ستمبر کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دی جا چکی ہے اور اس کال کے ساتھ ہی بظاہر پاکستان تحریک انصاف اس منظرنامے میں واپس آئی ہے۔ بظاہر اسلام آباد آنے کا فیصلہ اور اعلان طویل خاموشی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، خاص طور پہ سہیل آفریدی کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ماضی دیکھا جائے تو ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کا رخ کیا یا رخ کرنے کی بات بھی کی، اس وقت جس طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ ہوا، بظاہر اب صورتحال مختلف ہے۔ جب ماضی میں اسلام آباد کی طرف آئے یا پنڈی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تب اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی جماعتیں سیم پیج پر تھیں اور اس کے بعد ایسا وہ سیم پیج تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پھر دوبارہ اس کی ہمت نہیں کرتی تھی، خود بھی گریزی کرتی تھی کہ مذاکرات کے پیچھے ہی چھپا جائے بجائے اس کے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اس بار جب نظام کے اندر خود تبدیلی کی باتیں نظام کی اپنی طرف سے کی جا رہی ہیں، سسٹم خود کہہ رہا ہے کہ سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اب اس حوالے سے آپشنز بھی زیر غور لائے جا رہے ہیں۔ اتحادی جماعتوں کا اتحاد بھی بظاہر ختم ہو گیا، اگرچہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ سارا معاملہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک جنگ چل رہی ہے، ان کی لفظی جنگ، وہ صرف 10 اگست تک ہے، یعنی کشمیر کے انتخابات تک، لیکن اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس وقت حکومت کی الٹی گنتی کی باتیں کر رہے ہیں، 10 اگست کے بعد وہ کیا بیانیاں اپناتے ہیں، لیکن اسٹل ایسی صورتحال کے اندر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں، بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کو فارم 47 کے کا قرار دے چکے ہیں، ایسے میں پی ٹی آئی کی جانب سے 27 ستمبر کی مارچ کی کال آ چکی ہے اور ساتھ ہی بظاہر یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اس مرتبہ اس کا اختتام عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی پر ہوگا۔ بظاہر اس اعلان سے واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر سہیل آفریدی اس مرتبہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں اور تمام کشتیاں جلا کر اسلام آباد کا رخ بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر احتجاج اور اسلام آباد کی کال کو لے کر اختلاف رائے اب بھی پارٹی ذرائع کے مطابق موجود ہے۔ کچھ گروپس اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال یہ کال نہیں دی جانی چاہیے تھی یا تھوڑا اور وقت دے دینا چاہیے تھا، ستمبر کے بجائے اکتوبر یا نومبر کا مہینہ اناؤنس کر دیتے، کم از کم تاریخ نہ دیتے، لیکن اس صورتحال میں مذاکرات کے شاید دروازے کھلے رہتے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کی تاریخ بھی اسی لیے دی ہے کہ اس دوران مذاکرات کا دروازہ کھلا رہے، یعنی بات چیت کے لیے بظاہر ایک بڑا وقت پاکستان تحریک انصاف نے درمیان میں ابھی رکھا ہے۔ ابھی اس مارچ کی یہ اسلام آباد مارچ کی تاریخ ہی ابھی ڈسکس ہو رہی تھی، یہی زیر بحث تھی، کہا جا رہا تھا کہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر جائیں گے، ڈی چوک کا بھی نام نہیں لیا گیا کہ اڈیالہ جیل جانا ہے، وہاں بھی فی الحال مشکل لگتا ہے، تو کہاں جا کے یہ جو مارچ کی کال دی گئی ہے جگہ کون سی ہوگی، اس کا وینیو کون سا ہوگا۔ ابھی یہی سوال اٹھ رہے تھے کہ اچانک پی ٹی آئی کی جو اسلام آباد مارچ کی کال ہے یہ متنازع بھی بن گئی جب علیمہ خان نے یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ بظاہر 27 ستمبر کی تاریخ صرف تیاریوں کے لیے نہیں بلکہ بیک ڈور مذاکرات کے لیے بھی رکھی گئی ہے۔ سہیل آفریدی خود بھی مذاکرات کی ضرورت کو
समझते हैं, और अब चाहे वो बैरिस्टर सैफ के ज़रिए हों, खुद सुहेल आफरीदी या फिर नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए हों, लेकिन सिस्टम के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा गया है। 27 सितंबर की तारीख भी बज़ाहिर इसलिए रखी गई है कि दरमियान में वक्त हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अलीमा खान एतराज़ उठा रही हैं और उनकी जानिब से बज़ाहिर एक मौक़िफ़ सामने आया है कि जलसे और 27 सितंबर की कॉल से वो खुद को लाइल्म ज़ाहिर कर रही हैं और कह रही हैं कि 27 सितंबर की तारीख देने का मतलब ये 2 महीने कम अज़ कम इमरान खान को और जेल के अंदर छोड़ने वाली बात है। वो समझती हैं कि अगर तारीख देनी थी तो कोई करीब की तारीख होनी चाहिए थी, अगस्त की तारीख होती है, सितंबर के शुरू की तारीख होती है। अभी एक आज जैसा कि आज 6 अगस्त है और कल 5 अगस्त को सुहेल आफरीदी ने रात को जलसे के अंदर इस तारीख का ऐलान किया, तो अगले दिन ही बज़ाहिर अलीमा खान के बयान के बाद ये जलसे की जो एहतजाज की कॉल है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल है, ये मुतनाज़े भी हो चुकी है और किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि खुद इमरान खान की बहन की तरफ से ही इसको मुतनाज़े बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो इस मामले से लाइल्म हैं। बज़ाहिर उनकी बात से वाज़ेह हो रहा है कि उनको मशावरत के अमल में शामिल नहीं किया गया, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अलीमा खान ये भी जानती हैं कि 11 अगस्त को उनके एक अहम केस की समाअत भी है, जिसके बाद गिरफ्तारी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी मुकदमा